کیرلا کے جو گورنر ہیں عارف محمد خان صاحب، میں ان کی ایک اسپیچ سن رہا تھا جس میں انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اور اس کا انہوں نے مطلب جو بتایا وہ یہ بتایا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ آپ کا بہت اچھا دوست بن جائے گا۔ لیکن اس کے اپوزٹ جو لوگ اسلام پر اٹیک کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو باتیں آئی ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان چوری کرتا پکڑا جائے یا چور کوئی ہے تو اس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں۔ یہ دونوں باتیں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، بھئی ایک جگہ رحم کا معاملہ اور دوسری جگہ ایسی بات، تو یہ باتیں کچھ تھوڑا کنفیوز کرتی ہیں ہم لوگوں کو۔ تو میں چاہتا ہوں آپ اس پہ تھوڑا سا اس بات کو واضح کر کے بیان کر دیں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ تو دیکھیے کیا بات کہی گئی ہے، کہا گیا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ برائی اور بھلائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا جواب بھلائی سے دو، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی وہ تمہارا سب سے ہمدرد اور سب سے نزدیک کا دوست بن جائے گا۔ یہ جو بات آج آپ نے میرے سے سوال کے اندر کہی ہے، میں خود اس کو ایک دن سوچ رہا تھا کہ بڑا اسلام کے خلاف ایک ٹائپ سے پروپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ آپ نے تو صرف ایک بات کہی ہے کہ چوری والی بات، میں اس میں اور کچھ چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ اگر کوئی قتل کرے تو اس کی سزا قتل ہے، قاتل کی سزا قتل ہے، جبکہ آج کل دنیا کے اندر قاتلوں کو سزائے موت تو بہت مشکل سے دی جاتی ہے۔ بالکل، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو عمر قید وغیرہ ہو جاتی ہے، دوسری سزائیں ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام کے اندر اس قسم کی باتیں بیان کی گئی ہیں، قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور عارف محمد خان صاحب نے جس آیت کو پیش کیا ہے وہ آیت بھی بالکل صحیح ہے، انہوں نے اس کو بیان بھی صحیح کیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں، میں نے ٹی وی ڈیبیٹس میں بھی یہ بات دیکھی کہ لوگ سمجھا نہیں پاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جو اسلام پر اٹیک کر رہا ہے وہ اس ٹائپ کی چیزیں قرآن کریم سے چھانٹ کر لاتا ہے، اور جو ڈیفائن کر رہا ہے وہ اپنی مرضی کی چیزیں چھانٹ کر لاتا ہے، تو سننے والے کو جو ہے وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ بھی قرآن میں ہے اور یہ بھی قرآن میں ہے، تو قرآن کے اندر ایک دوسرے کے اپوزٹ باتیں ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے۔ تو میں اس کو اگر تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کروں، مسئلہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اصل میں الگ الگ کانسیپٹ میں بات کی جاتی ہے، قرآن کریم نے بھی یہی کیا ہے، اور میں آج کے موضوع کے اعتبار سے صرف دو چیزوں کو بیان کروں گا۔ ایک بات ہوتی ہے کہ آپ سے پرٹیکولر کوئی بات کی جا رہی، آپ سے بات کی جا رہی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور ایک بات کی جا رہی ہے کہ سب کو کیا کرنا ہے۔ ایک کمیونٹی کے لیے کچھ باتیں ہیں، کچھ باتیں ایک آدمی کے لیے، دونوں میں فرق ہے۔ اس کو یہ دوسرے طریقے سے کہہ لیں کہ مجھے پرسنلی کیا کرنا ہے اور گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے، دونوں الگ الگ باتیں ہو گئی۔ میری اپنی ذمہ داریاں ہیں، گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے، بالکل، جس کو ہم لا کہتے ہیں۔ بھئی گورنمنٹ جب کوئی چیز اپلائی کرتی ہے تو وہ لا ہوتا ہے نا، اور اگر کوئی نئی چیز گورنمنٹ لے کر آنا چاہتی ہے تو اس کو پہلے لا بنانا پڑتا ہے، قانون بنانا پڑتا ہے، اس کے بعد لے کر آتی ہے۔ تو گورنمنٹ کی جو چیز ہے وہ لا ہے، اور پرسنلی جو میری چیز ہے اس کو اسلام اخلاقیات کہتا ہے کہ یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جب اسلام مجھ سے بات کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو مجھ سے کہتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کر۔ جب مجھ سے بات کرتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے کر۔ جب مجھ سے بات کرتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے، بچوں کے، بیویوں کے حقوق پورے کر۔
جب مجھ سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پڑوسی کے حقوق پورے کر، ایسا نہ ہو کہ تیرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو جائے اور تیرا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مانگنے والے کا ہاتھ خالی نہ جانے دے۔ جب مجھ سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کوئی تیرے ساتھ بدتمیزی کرے تو تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر۔ عارف محمد خان صاحب نے جو آیت پیش کی ہے وہ اسلام یا قرآن کریم جو بات کر رہا ہے وہ پرٹیکولر ایک آدمی سے بات کر رہا ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک سے بات کر رہا ہے کہ تجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہی آیت کہہ رہی ہے تو وہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، قرآن کریم کہتا ہے کہ اچھائی اور برائی ایک سے نہیں ہو سکتے۔ نہیں ادفع باللتی ہی احسن، تو لوگوں کو جو جواب دے وہ اچھائی کے ساتھ جواب دے، اچھا معاملہ ان کے ساتھ کر۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر وہ تیرا دشمن بھی ہوگا تو وہ تیرا دوست بن جائے گا۔ اب یہ جو قرآن کریم یہاں پر جو اس کا انداز بیان ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، کسی تیسرے مسلمان سے بات ہو رہی ہے، کسی چوتھے آدمی سے بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پرٹیکولر ایک انسان کے ہاں، بات۔ کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، یہ بات مجھ سے ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں لا کی بات ہوتی ہے وہ گورنمنٹ سے بات ہوتی ہے کہ آپ گورنمنٹ چلا رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا ہے، پھر آپ کو یہ کرنا ہے، پھر آپ کو ایسے کرنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں، اگر ہم انہیں مکس کریں گے تو پھر کنفیوژن تو پیدا ہوگا، بالکل ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آئے گا معاملہ کیا ہے۔ اب اس کے اندر میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لا ہی ہیں کہ بھئی چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، قاتل کو سزائے موت دی جائے، یہ اس ٹائپ کے جو لا ہیں، جیسے کہ زنا کرنے والے شادی شدہ کو پتھروں سے اتنا مارا جائے کہ وہ جان سے مر جائے، بالکل کہ یہ سارے جو ہیں یہ لا ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لا ہیں یہ لا جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیا ایکسیپٹ نہیں کرتے، بالکل یہ مسئلہ آپ کا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اپنا لا بیان کر دیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل ابھی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم شریعت کے کتنے لا کو ہم مان رہے ہیں اور کتنے ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح خالص مسلم کنٹریز جو ہیں وہاں آپ چلے جائیے، بہت سے شریعت کے جو قوانین ہیں وہ وہاں لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ البتہ دوسری بات یہ کہ لا کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیے یہاں میں ایک چیز اور کہتا ہوں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ لا کے بغیر آپ نہیں چل سکتے، بالکل بالکل کوئی کمیونٹی جو ہے محفوظ نہیں رہ سکتی لا کے بغیر۔ اب کچھ لوگ اسی چیز کو ایک دوسرے وے میں پیش کرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے، اور اسلام کے یہ جو لا ہیں یہ انسان کو آزاد نہیں رہنے دیتے۔ آپ نے سنی ہوں گی یہ بالکل باتیں، بالکل ڈبیٹوں کے اندر بھی اس قسم کی باتیں آتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مسئلے کو شاید سمجھ نہیں رہے، یا پھر آپ نے اپنے دل کے اندر دشمنی بٹھا لی ہے کہ ہمیں تو ہر حال میں اس سے دشمنی کرنی ہے، ہمیں اس کی اچھی بات بھی تسلیم نہیں کرنی ہے، صحیح سچ کو بھی ہمیں ماننا نہیں ہے۔ ضد والی بات۔ بالکل ضد والی بات ہے۔ تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے، کیوں؟ آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتائیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو دل چاہے وہ کروں، بالکل یہی تو ہے آزادی کا مطلب، اور آپ بھی یہی کہتے ہوں گے۔ ہاں، یہی آزادی کی ڈیفینیشن یہی ہے۔ یہی ہے نا کہ جو میرا دل چاہے میں وہ کروں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں جا رہا ہوں اپنی بائک لے کر یا گاڑی لے کر روڈ کے اوپر، ریڈ لائٹ ہو جاتی ہے، مجھے آپ مجبور کرتے ہیں کہ میں رکوں، آزادی ختم؟ میری آزادی، وہی میں پوچھ رہا ہوں، میری آزادی کہاں ہے؟ کہاں ہے آزادی؟ اگر میں وہاں کراس کرتا ہوں تو مجھے فائن دیا جاتا ہے، بالکل
مجھے روکا جاتا ہے، تو آزادی کی جو ڈیفینیشن ہے یہ تو اس کے اگینسٹ ہے. بالکل. آزادی کی ڈیفینیشن تو یہ ہے نا کہ میرا جو جی چاہے وہ میں کروں، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں رکوں، آپ مجھے زبردستی کیوں روک رہے ہیں؟ لا ہے کیونکہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل. اس کا جواب یہی دیں گے کہ جی اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پبلک کو نقصان پہنچے گا، اس لیے یہ لا بنایا گیا ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ شریعت کے لاز کو دیکھیں گے تو آپ کی بھی یہی سمجھ میں آئے گا کہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو پبلک کو نقصان پہنچے گا، اس لیے آپ کو اس سے روکا جا رہا ہے. بالکل. اور جب آپ کو اس سے روکا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے تو آپ کہتے ہو یہ آزادی کے خلاف ہے. تو پھر تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کے لو بھی آزادی کے خلاف ہے. میری آزادی کہاں گئی؟ میں نے تو ایک ایگزامپل دیا ہے، سینکڑوں ایگزامپل ہیں. بہت مل جائیں گے. جی تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ پھر میری آزادی کہاں ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، ان دو میں سے کوئی ایک بات ہے. ورنہ عارف محمد خان صاحب کا جو آپ نے سوال کیا تھا وہ ان کی بات صحیح تھی، قرآن کریم کی آیت یہ کہتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کو ڈیفائن کرنے کے اندر لوگ غلطی کرتے ہیں. وہ دونوں چیزوں کو الگ الگ اگر کر دیں اور سمجھا دیں کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. شریعت نے کبھی کسی آدمی سے یہ اجازت نہیں دی اس کو کہ وہ کسی چور کو پکڑ کے خود ہاتھ کاٹ دے. گورنمنٹ کا کام ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ نے چور پکڑا، اب آپ گورنمنٹ کے حوالے کریں گے. اور پھر اس کے اندر بھی گورنمنٹ بھی ایسے نہیں کہ ایک دم پکڑ کے آپ نے اس کو گورنمنٹ کے حوالے کر دیا اور گورنمنٹ فوراً ہاتھ کاٹ دے گی. گورنمنٹ اس کے اوپر مقدمہ چلائے گی، گواہ آئیں گے، اور جب ثابت ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یہ چور ہے پھر سزا دی جائے پھر گی. سزا دی جائے گی. تو یہ لا کی بات ہے. اور آپ اس کو یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ ظلم کی ترغیب دیتا ہے اور ظلم سکھاتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. اور میں یہ بات افسوس سے کہتا ہوں کہ مجھے دو باتوں میں سے ایک بات لگتی ہے، یا تو آپ کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے یا پھر آپ ضد بندی کے اندر مبتلا ہیں، اور دونوں کمی آپ کی ہیں. آپ کی ہے. صحیح بات. سمجھانے والے تو بہت ہیں، سمجھنے والا ہونا چاہیے. جی ہاں.